تو ماشاءاللہ جو بھی اس وقت حالات ہے معاشی، ایک اور فکر جو ڈل گئی ہے لوگوں کے جو اوپر، وہ یہ ہے کہ جی پیٹرول مزید مہنگا کر دیا ہے حکومت نے کل رات 6.72 فی لیٹر اس کو مہنگا کیا گیا ہے۔ اچھا، جیسے ہی یہ اعلان سامنے آیا اس کے بعد ہم نے بالکل پھرتیاں دیکھی کہ کس طریقے سے پی ایم ایل این کے اندر سے ہی لوگ اپنے آپ کو اس اعلان سے علیحدہ کرنا شروع ہو گئے۔ نون لیگ میں متضاد رد عمل سامنے آیا۔ سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے پہل کی، چوئی صاحب انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، اس فیصلے کی میں تائید نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس کے جب ان کو یاد لوگوں نے نیچے کرایا بھائی یہ آپ کی حکومت ہے، اس میں آپ نے اس کی اونرشپ آپ کی ہے، تو پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ ڈالی۔ اچھا، وہ ٹویٹ پہلے سے زیادہ دلچسپ ٹویٹ تھی۔ اس میں وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے نا ان کی پارٹی کے اپنے لوگ اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اس پہ بھی رد عمل یہ تھا، 2-3 سوال تھے کہ ایک تو سب سے بڑی بات کون سی میٹنگ تھی جہاں نواز شریف صاحب موجود تھے، اور کیا وہ کس پوزیشن سے وہ اس میں موجود تھے، کیا وہ وہاں پہ اس میٹنگ میں ان کا ہونا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا۔ پھر جو دوسری بات ہے کہ وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا پی ایم ایل این کے اندر جو شہباز شریف صاحب اتنے تگڑے ہیں کہ سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی بالکل بے بس ہیں ان کے سامنے، تو نہ پی ایم ایل این کا ووٹر یہ ماننے کو تیار ہے، نہ جو کوئی انڈیپینڈنٹ جو اوپینین میکرز ہیں وہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں۔ بہرحال مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں، اور یہ ٹارگٹ ان کو اپوزیشن نے کیا کرنا، میڈیا نے کیا کرنا، عوام نے کیا کرنا، سر ان کی اپنی پارٹی کر رہی ہے ان کو اس وقت ٹارگٹ۔ جی نہیں، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان میں نے دیکھا ہے جی کہ بھئی ہم الہی ضرور ہیں، حکومت بھی شامل ہے، لیکن یہ قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں ہمیں تو مشورہ ہی نہیں کیا گیا، اور ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے۔ ایم کیو ایم کا بھی بیان آ گیا، ایم کیو ایم کا بھی آ گیا، وہ سارے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر رہے ہیں، کیونکہ obviously پاپولر فیصلہ، ابھی الیکشن ہونا ہے نا سر، 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونا ہے، پیٹرول کی یہ قیمت کا بوجھ اٹھا کے ان کے کینڈیڈیٹس نے اترنا ہے نا میدان میں، جوائنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہے جی یہ ہمارا کرنا دھرنا نہیں ہے۔ اچھا، بائی دا وے مفتاح صاحب جو اپنے اس ڈیسیجن کو بالکل ڈیفینڈ کر رہے ہیں، انہوں نے آج ایک جگہ پہ خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے کے پیچھے میں کھڑا ہوں، شہباز صاحب کے دستخط کے بغیر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کہا کہ سائن ہے اس نوٹیفیکیشن کے اوپر، یہ خالی مفتاح اسماعیل کا کام نہیں ہے۔ اب پی ایم ایل این کا چودھری صاحب، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر نا 2 وزیر خزانہ ہیں اور 2 ہی پی ایم ہیں، ٹھیک ہے، ایک وزیر خزانہ، ایک پی ایم لندن بیٹھے ہیں، ایک ادھر اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لندن والے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ پہلے ٹویٹیں کرواتے ہیں، آرٹیکل لکھواتے ہیں، پھر کیمپین چلواتے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے وزیر خزانہ کے خلاف، تو پہلے انہوں نے بعد میں اپوزیشن سے کیا مقابلہ کرنا ہے، پہلے پی ایم ایل این اپنی پارٹی کے اندر تو طے کر لینا بھائی کہ حقیقی وزیر خزانہ اور حقیقی وزیر اعظم کون ہے اس وقت ملک میں۔ نہیں، اگر کوئی اچھا کام ہو تو پھر تو اس کے کئی والی وارث بن جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں پر بوجھ لادا جا رہا ہے، مسلسل لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں قیمت $130-140 سے ہو کے واپس 90 سے نیچے آنا شروع ہوئی ہوئی ہے۔ آج کا میں نے چیک نہیں کیا، آپ کے پاس شاید فگر دیے ہوں، تو وہاں اس کے مطابق تو اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی جو میکسیمم قیمت ہو سکتی تھی وہ $150 سے اوپر نہیں ہے، یعنی کم از کم 70, 80, 90 روپے پاکستان میں لوگوں کی کھال اتاری جا رہی ہے وصولی کے ذریعے۔ تو یہ قابل قبول کس طرح ہو سکتا ہے اور اس کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ بھائی ویسے ہی کرتے، اگر مارکیٹ فورسز تھا، اگر اوپر گیا تو اوپر کرو، جو نیچے گئی ہے قیمت تو پھر لوگوں کو ٹرانسفر کرو، اس طرف آپ آ نہیں رہے سر۔ اس میں اور ہر دفعہ ایک نیا بہانہ معاف کرنا۔ چوئی صاحب اس پہ 2-3 باتیں ہیں، ایک تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت، جو پچھلی ڈالر کی قیمت پہ تیل خریدا ہوا ہے، پہلی بات یہ ہے، اس وجہ سے اسی قیمت پہ بیچنا پڑے گا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ جو بھی مارکیٹ میں قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں 15 دن کے بعد لوکل مارکیٹ کی قیمتوں کے اندر، اس لیے ابھی یہ پرانے جو اضافے اس کا بوجھ ہم کنورٹ کر رہے ہیں۔ جب میں بات آپ کو پتہ نہیں ہے ماریا کب سے نیچے آ چکی ہے، 100 سے 15 سٹارٹ کے 1 مہینہ ہو گیا، ہاں 88 ہے اس وقت۔ ہاں
88 ہے اس وقت قیمتیں جو میرے سامنے پڑی ہوئی. بہرحال لیکن پھر مجھے بتایا نا چوائس صاحب، پھر یہ کیوں بڑھانا چاہیں گے؟ فار ایگزامپل چلے وہ کرتے ہیں ایک سین کریٹ یہ کرنا ہے کہ جی آپ نے ضمنی الیکشن میں جانا ہے. آپ کو ایک بھینس بندی ہوئی آپ کے دروازے پر تو کیپ آن ملکنگ اٹ. بس فورس سے اتنا پیسہ آتا جا رہا ہے بس اپنے للے تللے. تو پھر الیکشن میں بھی تو جانا ہے، پھر الیکشن میں کیا قیمتیں بڑھا کے جائیں گے؟ پھر وہاں ووٹ کون دے گا؟ الیکشن میں آپ کے خیال میں جانا ہے؟ ان کو کس نے الیکشن میں جانے دینا ہے؟ اور کون سا ان کا کینڈیڈیٹ ہوگا جو اتنے ملبے کے نیچے آ کے ان کے ٹکٹ لے کے میدان میں نکلے گا؟ وہ دن گئے جب کیا تھا وہ فاختہ، خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. یہ تو ابھی یعنی ایک وقت تھا کہ معاف کرنا، پہلے پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جاتا تھا پنجاب، پھر وہ رول بیک ہوئی. پھر یہ بڑی ان کا ہم 6 مہینے 8 مہینے پہلے تک تو سنتے تھے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے تو ختم ہو جائے گا تماشا، یہاں نون لیگ کے ٹکٹ کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے نا الیکشن میں نہیں جا سکے گا. صحیح بات ہے. جو ان کا حشر 17 جولائی کی رات اناؤنس ہوا ہے، اور پنجاب اور مرکز میں ان کی حکومتیں تھیں اور کئی ریاستی ادارے ان کی مدد کر رہے تھے. اس کے باوجود 20 میں سے جب ان کو 15 16 17 سیٹیں جو ہے لوز کر گئے تو ان کی طرف کوئی منہ نہیں کر رہا. اور ابھی یہ دس از ناٹ دی ہول سٹوری. کیا ہے ہول سٹوری؟ ابھی آپ نے جو ہول سٹوری یہ ہے کہ عوامی اور قومی اور سیاسی سطح پر پیپل آر اپ ان آرمز اگینسٹ دیز پیپل. کہ آپ نے ایک چلتی پھرتی گورنمنٹ جو تھی، خواہ کسی کو پسند آئے یا نہ، who was delivering، اور اکانومی 6% پر گرو کرنا شروع ہو گئی تھی، اور اس کو انٹرنیشنلی بھی سیریسلی لیا جانے لگا تھا یا لیا جا رہا تھا. اس کو انہوں نے نکلوایا اور جسٹیفائی کر نہیں سکے. انہوں نے اسمبلی توڑ دی ہوئی تھی، گھر جا چکے تھے، اس کو وہاں سے واپس لے کے آئے کہ آ بیل مجھے مار. Isn't it؟ بالکل اپنے گلے میں خود ڈھول ڈالا ہے، اب اس کو بجانا بھی پڑ رہا ہے تو بجائیں نا. ایک اور بات ہے چوہی صاحب کہ اب پرابلم پتہ ہے اس ملک میں یہ ہے کہ اتنی سیاست کی جاتی ہے معیشت کے اوپر. ابھی یہ جو ضمنی انتخاب سے پہلے جلسے تھے تو وہاں مریم صاحبہ جو خطاب کیا کرتی تھی کہتی تھی کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ جیسی قیمت کم ہوئی نا، فوراً سے پہلے شہباز صاحب جو ہے 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. 1 روپیہ کم ہوگا تو 1 روپیہ کر دیں گے. ہاں یہ ذرا $1. ہاں یہ سنواتے ہیں نا، اور پھر ہوا کیا یہ بھی دکھاتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹس میں $1 بھی آئل کی ڈیزل کی پرائس نیچے گئی تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں اسی دن اپنے عوام کو ریلیف دوں گا انشاءاللہ تعالی. اچھا اب آبویسلی یہ ایک سیاسی بیان بازی تھی جو کہ الیکشن میں کھڑے ہو کے کی جاتی. یہ پرابلم ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر جب سیاست کرتے ہیں نا کہ جب آپ نے حکومت میں آنا ہوتا ہے اس وقت آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے. اپوزیشن میں بیٹھ کے لمبی پھینکنے کا بالکل کوئی بڑا مارجن ہوتا ہے آپ کے پاس. اچھا تب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر قیمتیں بڑھانی پڑی چیزوں کی، مریم صاحبہ نے آ کے کہا کہ تو نواز شریف صاحب اسی دن حکومت چھوڑ دیں گے. اگین اندر سیاسی بیان، یہ دیکھیں ذرا. نواز شریف کے لیے کسی بھی چیز کی قیمت 1 روپیہ بڑھانا بھی بہت مشکل کام ہے. نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. ابھی مفتاح صاحب کا بھی چوہی صاحب یہی پرابلم ہے. انہوں نے جب وہ اپوزیشن میں تھے ایسے بیان دیے ہوئے ہیں کہ 150 ہونی چاہیے قیمت، اور جو حکومت یہ جو بڑھا رہی ہے وہ زیادتی کر رہی ہے. اب انہی کے بیانات کی روشنی میں جب ہم انہیں کو دکھاتے ہیں کہ بھئی اس وقت آپ یہ کہا کرتے تھے تو اب یہ قیمت کیوں ہے اتنی زیادہ پیٹرول کی، تو پھر وہ پسند نہیں آتی ایئر وائی کی باتیں ان لوگوں کو. لیکن بھئی کیوں ایسا بیانیہ بناتے ہیں اپوزیشن کے اندر جو آپ کو پتہ ہے حکومت میں جا کے آپ سے نہیں مینٹین ہو سکتا؟ نہیں تو یہ تو انہوں نے وتیرہ پکڑا ہوا ہے. 5واں مہینہ ان کا جا رہا ہے حکومت میں. میں نے بار بار کہا ہے شکر الحمدللہ کہ ان کی ایفرٹ سے یا جس وجہ سے بھی ڈالر جو ہے 250 کو ٹچ کر کے واپس آ رہا ہے، اور آج شاید 210-12 تک آ چکا ہے. تو اس کا میں نے پہلے بھی ایک دن کریڈٹ دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں. ہماری کوئی لڑائی تھوڑی ہے. if something goes right is going right تو we will appreciate. لیکن شوکت ترین صاحب سابق وزیر خزانہ کا
2 ٹوک موقف رہا ہے. پہلے وہ 165-70 سے اوپر نہیں لے کے جا رہے تھے ڈالر کو, پھر ان کا آخری جو موقف ہے وہ 180-90 کے در, تو اسی پر آنا چاہیے. تو ابھی بھی چوائس تو انہوں نے کیوں اس کو لوز چھوڑا ہوا تھا پتہ نہیں جی. ابھی تک گورنر اسٹیٹ بینک بھی نہیں لگایا انہوں نے, اس کی بھی کیا وجوہات ہے, اس کی بھی سٹوری سن وہ رہے تو ہیں. کہہ رہے تھے کہ ماریا میمن نے کوئی ڈالر خریدے ہوئے ہیں, تو وہ چاہتی ہے ذرا چوائس صاحب آپ مجھے بڑھ جائے پلیز, میں ڈالر. نیشنل ٹی وی پہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, آپ کو ڈالر کہیں مل رہے ہیں مجھے خریدوا دیں, میں خرید لوں گی. یہ میں سے ڈیل کر رہے ہیں آپ ٹی وی میں بیٹھ کے, یا اگر میرے کول ڈالر نکل آئے تو تسی خرید لو پھر, اگر سچ گل. مفتاح صاحب نے بلاؤ نا, مفتاح صاحب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں چوائس صاحب. لیکن ایشو یہ ہے کہ بھائی جب آپ وہ شوکت ترین صاحب کو تو بلائے نا کسی وقت, وہ ہاں ان کو کوشش کرتے ہیں, وہ آج کل آ نہیں رہے ٹیلی ویژن کے اوپر, ویسے ملک سے باہر ہے, وہ کہتے ہیں میں فون پہ بھی بات کرنا چاہتا, میرا خیال ہے وہ ریلیکس کرنے باہر گئے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.